بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو جمیل کرنٹ افیئر کی ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج تو بہت زیادہ خبریں ہیں اور بہت ہی آج سیاسی حلقوں میں بھی, پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی بڑی کشمکش چل رہی ہے. تو آج آپ کو کچھ نہ کچھ نئی خبریں ہم آپ کو دیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سردار فیصل صاحب. بہت شکریہ سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں مدد کرنے کے لیے. فیصل صاحب, آج تو آفیشلی بھی انکار ہو چکا ہے امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یار جو ہی اب جنوری چل رہا ہے تو ٹرمپ صاحب نے حلف لینا ہے ابھی, تو حلف لینے کے بعد آپ دیکھیں گے بڑی کشمکش تھی پی ٹی آئی حلقوں میں بھی اور پاکستانی سیاست میں بھی کہ ٹرمپ کو حلف لینے دیں, بس دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں آج؟ تو بہت شکریہ جمیل صاحب. سب سے پہلے جو آپ نے اپنا ابتدائی سوال پوچھا ہے کہ امریکہ مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, امریکہ جو ہے وہ خان صاحب کو ریلیز کروانے میں مددگار ثابت ہوگا پی ٹی آئی کا کہ نہیں, اور وہ ساتھ آپ نے خبر بھی دے دی کہ جی وہ آفیشلی انکار ہو چکا ہے. اچھا, یہ جو آفیشلی انکار ہوتا ہے یہ بھی ہماری کیاسرائیاں ہوتی ہیں, سیاسی حلقوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں. ظاہر ہے جو ان کے رچرڈ گرینل جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایل سی بھرتی ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کی امیدیں بڑھ گئی تھی. پی ٹی آئی جو آپ کہہ سکتے ہیں جماعت ہے کہ وہ خان صاحب کا ساتھ دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی 100% سردار صاحب یہ شورٹی تھی ان لوگوں کو. تو خان صاحب کا اپنا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے. بائیڈن سے وہ اتنے خوش نہیں ہیں. جب خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تو پہلے مہینے یہی بات جو ہے وہ الاپ لاپا گیا کہ جی کال نہیں آ رہی, کال کب آئے گی اگر آپ کے ذہن میں ہو. پھر 6 مہینے کے بعد کہا گیا کہ جی ابھی تک کال نہیں آئی. تو وہ 3 سال یا 4 سال کا جو پی ٹی آئی کا عرصہ گزرا, اس میں وہ یہی انتظار کرتے کرتے یا یاروں کی کال کا انتظار کرتے کرتے وہ کافی عرصہ گزر گیا, اور ان کا عرصہ ہی گزر گیا. اور وہ پھر آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. جو موجودہ صورتحال ہے, دیکھیں امریکہ کوئی بنگلہ دیش یا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور جس کو بولتے ہیں نا پرائورٹیز, اس کی پرائورٹیز کیا ہیں؟ کیا اس کی پرائورٹی میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ عمران خان کو آزاد کروائیں گے؟ اگر پاکستان کی سیاست دیکھا جائے تو آپ مطالعہ کریں اگر سیاست کا, بحیثیت طالب علم, ہم ظاہر ہے تاریخ کے طالب علم ہیں دونوں, تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی رہائی بھی امریکہ نے کروائی تھی اور انہیں یہاں سے باہر لے کے گئے تھے. اس کے بعد بینزیز جو صاحبہ تھی ان کی بھی رہائی, جو باہر لے کے جانا سارے معاملات جو رہائی غالباً. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکن انفلوئنس تو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کا یارانہ بھی تھا, دوستی بھی تھی, تو محبت بھائی چارہ بھی تھا. تو جب اس کے بعد جب ایل سی صاحب بنے نا, یہ رچرڈ گرینل جو ایل سی ان کے بنے نا, اس کے بعد ان کی امیدوں پہ بلکہ یہ مزید نکھر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نکھار آ گیا کہ جی وہ ہماری ہیلپ کریں گے. زلفی بخاری صاحب مختلف پلیٹ فارم سے مختلف طریقوں سے ان تک پیغام بھی پہنچاتے رہے, پیغام رسانی کرتے رہے کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں. رچرڈ گرینل صاحب کا اگر تھوڑا سا پروفائل جانیں تو ان کا پروفائل ایز اے مسلم میرے لیے بڑا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے وہ بندے, لیکن میرے لیے یہ ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں آپ دنیا میں چلنا شروع ہو چکی ہیں, لیکن بحیثیت پاکستانی ظاہر ہے میرے لیے یہ چیزیں برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے. لیکن کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ جو رچرڈ صاحب نے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آفیشلی عہد برداری نہیں ہوتی ٹرمپ صاحب کی آپ نے خاموش رہنا. میرے پاس یہ خبر ہے, کوئی بیان نہیں دینا. اور ایک اور بات اس میں شامل کریں, آپ نیکسٹ کویشچن کریں اس سے پہلے, کہا یہ گیا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے یا سیاسی اتحاد ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیک اکاؤنٹ تھا رچرڈ صاحب کا, جو کچھ ٹویٹس بھی کیے گئے ان کی طرف سے بیانیہ بہرحال بنایا تو گیا ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فیک اکاؤنٹ تھا, کوئی جینوئن اکاؤنٹ نہیں تھا. جی سر, یہ امریکہ کا تو آپ کہتے ہی ہیں کہ کرکٹ کی طرح رنگ بدل لیتا ہے. صحیح. تو دوسرا سوال میرا سردار صاحب آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پہلے آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں کافی کچھ انہوں نے, دیکھیں آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, انہوں نے 9 مئی کو اڑے ہاتھوں لیا ہے. اس پہ اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات پہ اس پر کوئی اثر ہوگا؟ مذاکرات اس کے بعد ہی مذاکرات کی تقریباً چیزیں شروع ہوئی ہیں, اور جو آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے جو اس ادارے کی طرف سے چیزیں سامنے آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا
کہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا, معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے 9 مئی کے جو ملزمان ہیں انہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں بھی اور سارا معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب جو لوگ نام تھے, کچھ کو سزائیں ہوگی 10 سال 8 سال اس طرح کی سزائیں ہو گئی. تو نوعیت ہے کہ 9 مئی میں کون کتنا استعمال ہوا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اس کو دیکھ کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا. ظاہر ہے بلکہ یہ حافظ صاحب نے برملا کہا کہ یار جو لوگ معافی مانگیں گے تو معاف بھی کر دیا گیا, معافی کر دیا گیا, معاف بھی کر دیا گیا, چھوڑ بھی دیا گیا. جس طرح یہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اپنے دور میں خان صاحب یہ فرماتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. یہاں انہوں نے باپ کا رول ادا تو کیا, ادا کیا ہے. اور دیکھیں جو بارخا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو یہ کہنا چاہیے اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے انہیں معافی دے دینی چاہیے سب کو. یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ کیونکہ جیسے پی ٹی آئی خود کہتی تھی کہ قوم کے باپ کے, تو ہمدردی کے طور پہ, لیکن کچھ چیزیں آپ سے ایسی ہو جاتی ہیں جو شاید معافی ان کی ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بڑا دل کر کے انہیں معاف کر دینا چاہیے. تو ساتھ آپ نے آئی ایس پی آر کی بات کی, تو اس ٹائم جب یہ چیزیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی سخت سٹانس انہوں نے لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو معافی نہیں دی جائے گی, لیکن پاکستان کی سیاست میں چیزیں بنتی ہیں, ڈیلز ہوتی ہیں, یہ تو سیاست کا حصہ رہ چکا ہے. جی سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو ان کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ پھانسی یہی رہا ہے. 2 چیزیں مسئلے میں آ رہی ہیں. ہم نے کل بھی جو گزشتہ پروگرام کیا اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ 2 چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کچھ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ جب زبانی کلامی بات کرتے ہیں, جیسے آپ کو یاد ہوگا جب خادم رضوی صاحب کا دھرنا تھا, بالکل, تو یہاں سے شیخ رشید صاحب اور لوگ گئے تھے وہاں بات کرنے کے لیے, اور انہوں نے ایسے کچھ لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. بعد میں یہ مکر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لکھ کے دینے کا ڈاکومنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ثبوت ہوتا ہے, جسے اسٹامپ بھی بولا جاتا ہے. اگر ہم ایک مرلہ زمین بھی لیں تو اس کا بھی اسٹامپ کرتے ہیں, ہم کسی کو 1000 روپیہ بھی دیں تو اس کا بھی اسٹامپ کرتے ہیں. ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ثبوت کے طور پہ چیزیں لے کے کہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. گرنٹر خان صاحب کا کوئی نہیں ہو سکتا, خان صاحب کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان میں ایسا کوئی چہرہ نہیں ہے, اور وہ نہ کوئی اتنی ڈیرنگ کرے گا کہ میں آگے آ کے کہوں کہ جی میں کر سکتا ہوں. ایسا کوئی, کل جب پریس کانفرنس جس کی ہم نے کل بھی بات کی اس میں بھی یہ سوال ہوا, جو پی ٹی آئی کی قیادت وہاں موجود تھی جو پریس کانفرنس کر رہی تھی, بڑے جید نام اور بڑے نام تھے پی ٹی آئی کے نمائندے جو وہاں موجود تھے, لیکن اس سوال پہ بھی ان کے پاس کوئی خاص جواب موجود نہیں تھا. اور حامد رضا صاحب جو ہیں ان سے ہمارے ایک دوست صحافی ہیں عثمان گجر صاحب, آج بھی ان سے سوال ہوا کہ جی آپ بتائیں کہ گرنٹر کون ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کا گرنٹر کون ہوگا. بھائی ان کا تو اپنا مسئلہ ہے, وہ تو کوئی نہ کوئی لے آئیں گے, وہ تو گورنمنٹ میں ہے. آپ کا خان کی گارنٹی کون دے گا؟ خان کی گارنٹی دے گا کون؟ کیا حامد رضا صاحب دے سکتے ہیں؟ کیا اگر گارنٹی آپ کسی چیز کی دیتے ہیں کہ خان صاحب یہ نہیں کریں گے, اور اگر وہ کر گزرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو سوچ آتی ہے نا, اس پہ ہر بندہ آ کے ٹھہر جاتا ہے. کے پی کے سے اگر کوئی گارنٹی دلوا دی جائے خان صاحب کو؟ دیکھیں کے پی کے سے علی امین گنڈاپور صاحب کے جو حالات ہیں نا وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ وہ چاروں اطراف میں کھیلتے ہیں, وہ 2 طرف نہیں کھیلتے, وہ چاروں طرف کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر خان کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, کل خان صاحب نے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تو مسائل ہو جائیں گے. سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی ان کی پریس کانفرنسز وغیرہ کور کرتے رہے ہیں, کافی آپ کا تجربہ بھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج ان مذاکرات کو جو ہے وہ پورا ہفتہ ہونے والا ہے, جمعرات کو میرا خیال ہے 7 دن ہو جائیں گے, تو یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا کوئی فائنل فیصلے کی طرف یہ کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 5 سے 6 دنوں سے خان صاحب سے قیادت کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ قیادت وہاں نہیں کھڑی یا وہاں نہیں پہنچی کہ جہاں سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے مذاکرات کس بیس پہ کرنے ہیں. دیکھیں کوئی بیس تو بنے گی, گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, کچھ لو کچھ دو, سیدھی بات ہے. گورنمنٹ کیا لے گی یہ ایک بڑا سوال ہے. خان صاحب کیا لیں گے اور کیا دیں گے؟ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی تو ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے دینے والی ایک ہی چیز ہے, وہ خان صاحب کی خاموشی ہے. خان صاحب اگر خاموش ہو جاتے ہیں, اس کی گارنٹی کو اٹھا لیتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کام ہو سکتا ہے, اور وہ پاکستان میں کوئی بندہ ملنا مشکل ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا, یہ پی ٹی آئی میں جو یہ 2 حلقے بنے ہوئے ہیں, جی, ایک کے پی کے سے ڈیل ہوتا ہے اور ایک حلیمہ خانم صاحبہ ہیں, تو
حلیمہ خانم صاحب کی تو 2-3 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، تو اس ملاقات میں انہوں نے کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں کہ جی خان صاحب کو رہائی کی آفرز ہیں لیکن خان صاحب خود نہیں مان رہے. دیکھیں بشرا بی بی نے بھی یہ بات کی ہے، حلیمہ خانم صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ جی خان صاحب کو آفرز دی گئی، بنی گالہ والی آفرز دی گئی، یہ دی گئی وہ دی گئی، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بنی گالہ اور اڈیالہ میں کیا فرق ہے. بنی گالہ اور اڈیالہ میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہاں بھی وہ نظر بند ہی رہیں گے. اگر خان صاحب چھوٹ مل جاتی ہے، فارم ہاؤس تو ہے نا جی سر صاحب، دیکھیں فارم ہاؤس ہوگا لیکن وہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ آپ پہ نظر بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں نظر کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر باہر ہوں تو میں اتنا خطرناک نہیں ہوں، اگر میں جیل کے اندر چلا گیا تو میں اس سے زیادہ خطرناک ہوں گا. خطرناک ہو سکتے ہیں. انہوں نے 24 نومبر کی کال دی، وہ بھی فلاپ ہو گئی. ٹھیک ہے، خطرناک تو وہ ہیں، فلاپ ہوگی. سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے باہر سے پیسے نہیں بھیجنے، سادے الفاظ میں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے اور بھیجتے رہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی کہ عوام کو، لیڈرشپ کو کہا کہ نکلیں. کتنے لوگ 24 نومبر کو یا 26 نومبر کو یہاں ڈی چوک پہنچے، تو خطرناک تو وہ ہو گئے ہیں، لیکن اپنے جو ان کے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے سپورٹرز ہیں ان کے لیے وہ خطرناک ہو گئے. گرفتاریاں دیکھیں کیا ہوا ڈی چوک میں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. قیادت میں سے کسی کو ایک ذرا یہ ریخ تک نہیں آئی. سر میں کہتا ہوں کہ وہ مطلب وہ کس طرح کا لباس پہن کے آئے ہوئے تھے کہ باقی جو ہے وہ مطلب انجر ہو رہے ہیں، باقی زخمی ہو رہے ہیں، وہ واپس یہاں سے ایبٹ آباد بھی پہنچ جاتے ہیں، یہاں سے آپ کے گاؤں میں مانسیرا بھی پہنچ جاتے ہیں، آگے کے پی ہاؤس میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ مونال کے راستے پیدل بھی پہنچ جاتے ہیں. تو گنڈاپور صاحب میں جان تو پھر ہے، آپ کو پتہ ہے. اور قیادت جو ہے نا، وہ جس طرح خان کے ساتھ ان کے سپورٹرز کھڑے ہیں نا، جو عام لوگ ہیں، اس طرح قیادت نہیں کھڑی. اور اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ قیادت کو ہوگا، کیونکہ یہ بکنا بند ہو جائیں گے، یہ لوگ بکنا بند ہو جائیں گے. اور خان صاحب کا ایک اور میں فیصلہ، ای-ریلیونٹ چیز ہے، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے، مجھے کسی پی ٹی آئی کے کسی سینئر دوست نے یہ بات بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں باہر جب آتا ہوں نا تو یہ ان میں سے 25% لوگوں کو میں لوں گا، باقی کوئی بندہ میرے ساتھ اس کا بھی مرنا میں سے بندہ نہیں ہے. اچھا، یہ خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ مجھے بڑے سینئر بندے نے بتائی ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں 2 لڑکیاں ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کو میں رکھوں گا، ان کی بڑی محنت ہے. باقی آپ کا اپنا گیس ہے، آپ جیسے کریں. سردار فیصل صاحب، لاسٹ کوسچن پہ جو آج تو بریکنگ نیوز بنا ہوا ہے، کچھ دیر تک اس کی صداقت بھی اس میں جو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ اس خبر میں کیا صداقت ہے یا ہے بھی یا نہیں ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی نئی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب رہا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، آج میں ہوں گے، کل میں ہوں گے. تو اس میں کیا صداقت ہے؟ کوئی دیکھیں، میں نے آپ سے سب سے بڑی بات یہ بولی نا کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے نا ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور وہ رہائی براستہ خاموشی جاتی ہے. اور اب بھی موجودہ کی ڈیولپمنٹ، جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ خبر آئی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے کے لیے راضی ہو چکے ہیں. وہ خاموشی والی جو بات ہے نا، وہ یہ اسی چیز کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے کہی تھی. اور اس میں یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیز نے ہونا ہی تھا. اور وہ 2 سے 3 سال کے لیے، اچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ پاکستان میں رہیں گے، بنی گالہ رہیں گے، کے پی ہاؤس میں رہیں گے، کے پی کے رہیں گے، یا عرب کسی کنٹری میں رہیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. اگر وہ باہر بھی جا سکتے ہیں نا، تو سعودیہ، دبئی، ان ملکوں میں جا سکتے ہیں. یورپ کسی کنٹری کی ان کو آپشن نہ پہلے دی گئی ہے نہ دی جائے گی. یہ بھی خبر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب اس پہ راضی ہو چکے ہیں. چلیں، اللہ کرے سردار صاحب کے یہ فیصلے کو اچھے فیصلے ہوں، اور ملک و قوم میں جو انتشار کی صورتحال ہے وہ اس پہ قابو پایا جائے. تو ناظرین، سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کی قیمتی اینالسٹ کا. ناظرین، آج کے سیشن کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس بریکنگ نیوز پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ابھی جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اداروں کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا. تو اللہ کرے کہ یہ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو، اور یہ سیاسی انتشار جو پھیلا ہوا ہے یہ ختم ہو. آج کے سیشن سے جمیل اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.